الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عشرہ مجالس کے سلسلے کی مسلسل 5ویں مجلس عزا سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. 1442 ہجری کا یہ محرم چاند رات سے مجالس کا انعقاد ہوا. ہم نے اس عشرے کا عنوان ہادی اور ہدایت قرار دیا ہے. ہادی اور ہدایت اس لیے ضروری کہ ہر انسان ہدایت کا محتاج ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. مجلس عزا اس پیغام ہدایت کا بہترین وسیلہ ہے. یہ ایک عظیم عبادت ہے. پوری دنیا میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے تمام اہل ذکر امام حسین سے محبت رکھنے والے مسلسل ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے علم میں اپنے ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں. مجالس کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے. اور اگر اس مجلس عزا کی ہم تقسیم کریں تو ایک مجلس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، اس کے بعد حضرت آدم کی ولادت کے بعد، اور تیسری مجلس کی خصوصیت یا قسم یہ تھی کہ امام حسین کی ولادت سے پہلے مجلس امام حسین ہوئی، پھر امام کی ولادت کے بعد اور شہادت تک یہ سلسلہ جاری رہا. شہادت کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور 5ویں قسم مجلس کی وہ قسم ہے کہ جو اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی جنت میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ مجلس عزا عزیزان محترم، یہ ذکر امام حسین، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. سورہ نساء کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ زور زور سے برے انداز میں آواز نکالی جائے، صدا کو بلند کیا جائے. الا من ظلم، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کے لیے صدا بلند کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے
اور یہ تقاضۂ بشریت بھی ہے کہ انسان یہ پیغام پہنچا دے کہ ظلم کرنے والا کون ہے اور جس پر ظلم ہوا ہے وہ کون ہے. ماشاءاللہ. عزیزان محترم، اور اگر مجلس اعضاء کا فلسفہ دیکھیں، مقصد دیکھیں، تو اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت کا کوئی سوال نہیں کرتا. اگر اجر رسالت ہے تو وہ میرے قربا سے مودت ہے. تو مجلس اعضاء مودت اہل بیت سے اظہار کرنے کا ایک بہت ہی بڑا وسیلہ ہے، بہت ہی بڑا ذریعہ ہے. ہم مجلس کے ذریعے اندازہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو کتنا چاہتے ہیں، کیونکہ معصوم کی حدیث ہے، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے علی شیعتک خلقوا من فاضل طینتنا. اے علی تمہارے شیعہ ہماری فاضل تین سے پیدا ہوئے ہیں. یفرحون بفرحنا، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا، اور اگر ہم غمگین ہوتے ہیں تو تمہارے شیعہ بھی غم مناتے ہیں. تو اب عزیزان محترم، شیعہ کہتے ہی اسے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہی اسے ہیں جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اہل بیت کے غم میں غم مناتا ہے. مجلس اعضاء کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے، حالانکہ حالات بہت ہی خراب ہیں. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ پابندیاں بھی ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے بہت پابندیوں کے باوجود عزادار ان پابندیوں پہ بھی عمل کر رہے ہیں، قوانین کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اور مجلس اعضاء بھی برپا کر رہے ہیں. علامہ رضی جعفر نے کیا خوبصورت جملہ کہا قانون ٹوٹنے نہ پائے اور عزاداری چھوٹنے نہ پائے. یعنی عزاداری بھی جاری رہے اور قانون پر عمل بھی جاری رہے. عزیزان محترم، ظاہر تہذیب عزا سے ہی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح نظام کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح اس نظام کے ساتھ چلنا ہے. ظاہر دنیا کا ہر نظام اس بات کا متقاضی ہے کہ جب اس سسٹم میں چلیں گے تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی. یہ تہذیب کی علامت بن جائے گی، یہ اس بات کی علامت بن جائے گی کہ انسانیت انسان کے اندر کتنی ہے، کتنی اس کی تہذیب ہے. تو عزاداری تو ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. عزاداری میں کوئی ضد کی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں جس کا تعلق ادا سے ہو، جہل سے ہو. اس لیے کہ عزاداری ہمیں لوگوں کے سامنے محبت کرنا سکھاتی ہے، اتحاد کا پیغام ملتا ہے، محبت کا پیغام ملتا ہے. اس میں نفرتیں ختم ہونا چاہیے. سب مل کر جب اہل بیت علیہ السلام سے مودت کریں گے تو یہ ساری برائیوں کا، نفرتوں کا، بغض اور کینے کا خاتمہ ہو جائے گا. عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہادی اور ہدایت. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ انما انت منذر، اے حبیب آپ ڈرانے والے ہیں. بلے کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے. اب جب تک یہ اقوام ہیں، دنیا میں قومیں موجود ہیں، جب تک یہ دنیا میں قومیں موجود ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہر زمانے میں ہادی کا ہونا ضروری ہے. قرآن کا یہ فیصلہ ہے، بلے کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی کی ضرورت ہے. ہادی کے بغیر کوئی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. اور اس دنیا کی تو چھوڑیے عزیزان محترم، قرآن میں واضح اعلان ہوتا ہے، آیت سب کے سامنے موجود ہے، مشہور و معروف آیت، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، اور روز قیامت ہم سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. اب کیسے کوئی امامت کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی ہادی کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اس زمانے میں تھے جس زمانے میں نہ نبی تھا، نہ رسول تھا، نہ امام تھا. نہیں عزیزان محترم،
ہدایت کا سلسلہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ہر انسان لمحہ و لمحہ ہدایت کا محتاج ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں ہم ہدایت کے محتاج نہیں. اس زمانے میں بھی وہی برائیاں، وہی پریشانیاں، وہی گمراہیاں جو پہلے زمانے میں تھی. یعنی حضرت آدم سے اگر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہدایت کا، تو ظاہر ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر زمانے میں اگر برائی موجود ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. ہر زمانے میں ہادی کا ہونا ضروری ہے. کوئی ہادی سے مبرہ نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ہر زمانے میں ہدایت کی ضرورت ہے. اب عزیزان محترم، ہدایت کرنے والے اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ خود گمراہ ہیں تو وہ کبھی ہادی نہیں بن سکتے. اس لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ امام ایسے بنائے ہیں جو ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ ایسے بھی ہادی ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جاتے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ انسان اگر جہنم میں جائے گا تو رہبر کی وجہ سے جائے گا، رہنما کی وجہ سے جائے گا. اگر رہنما جہنمی ہے تو پھر یقینی بات ہے اس کی قوم بھی جہنم میں جائے گی. یوما ندعو کل اناس بامامہم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر ایک کو ہم اس کے رہنما کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. عزیزان محترم، یہی ہمارا موضوع ہے کہ ہدایت کے بغیر انسان ایک لمحہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، شریعت کے بغیر، اسلام کے بغیر، دین کے بغیر. اب بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر زمانے میں ہادی کا ہونا ضروری ہے. اب قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. آپ کی خدمت میں ایک بڑی مشہور و معروف آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت، اور رسول کے بعد اولو الامر کی اطاعت واجب ہے. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو تو سوال کرو. کس سے؟ اہل علم سے سوال کرو. اگر تم نہیں جانتے اس سے سوال کرو جو تمہارے سوال کا جواب دے سکتا ہو. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مختلف آیتیں ہیں. ایک طرف ارشاد ہو رہا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، دوسری طرف ارشاد ہو رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تیسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے سوال کرو، جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو. آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو. اب یہ چار آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، بلکہ ایک آیت کا اور اضافہ کر دیتا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوتا ہے. رکوع میں زکات دینے والا وہ بھی تمہارا ولی ہے. اب عزیزان محترم 5 آیتوں کی تلاوت کی. 5 آیتوں میں مختلف حکم ہیں. آیت تطہیر بھی شامل کر سکتے ہیں، آیت مودت بھی شامل کر سکتے ہیں، آیت مبالغہ بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ ساری آیتیں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی. ایک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت کرو، واجب ہے. ایک میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اگر وسیلہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم ہے وسیلہ تلاش کرو، یعنی تم ایمان بھی لاؤ، تقوی بھی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی تلاش کرو.
پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. پھر ارشاد ہوتا ہے، یہ 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پھر ارشاد ہوتا ہے اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اور ارشاد ہوتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے اندر رکھ دیا ہے. اب یہ مختلف آیت ہیں امام مبین کے بارے میں. جب حضرت ابو بکر نے سوال کیا یا رسول اللہ اس سے مراد قرآن ہے، آپ نے کہا نہیں. کسی نے سوال کیا اس سے مراد تورات ہے، کہا نہیں. کسی نے سوال کیا انجیل ہے، کہا نہیں. کسی نے سوال کیا زبور ہے، کہا نہیں. جیسے ہی دیکھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف لاتے ہیں، بس رسول خدا نے فرمایا ھذا امام المبین، بس علی ابن ابی طالب کی ذات امام مبین ہے. اب عزیزان محترم، یہ ساری آیتوں کا اگر ہم خلاصہ کریں، اگر کوئی یہ کہے کہ اولی الامر کوئی اور ہے، صادقین کوئی اور ہے، تطہیر کا مصداق کوئی اور ہے، موبائل کے اندر کوئی اور گیا تھا، سوال کسی اور سے پوچھنا ہے، زکات دینے والا کوئی اور ہے. اب اتنی آیت عزیزان محترم کہ ولی کوئی اور ہے، تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اس سے تو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کسے تلاش کریں. ایک طرف ارشاد ہوتا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، ایک طرف ارشاد ہوتا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. کس سے سوال کریں؟ ایک طرف ارشاد ہوتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ایک طرف ارشاد ہوتا ہے میں نے انہیں پاکیزہ بنایا ہے، ایک طرف ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے محبت کرو، ایک طرف ارشاد ہوتا ہے یہ تمہارے ولی ہیں. تو اب عزیزان محترم یہ اتنی آیتیں ہیں، اگر مختلف مصداق ہوں گے تو دنیا پریشان ہو جائے گی کہ صادقین کون ہے، تطہیر والے کون ہیں، مباہلہ والے کون ہیں، جن سے مودت کی جائے وہ کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، سوال جس سے کیا جائے وہ کون ہے، اور جس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ مختلف شخصیتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی شخصیت ہے. اللہ اور رسول کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، آپ ہی اولی الامر ہیں، آپ ہی صادقین میں شامل ہیں، موبائلہ میں بھی آپ شامل ہیں، اور آپ تطہیر کے مصداق بھی ہیں. سوال کرنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سوال کرو، اور اگر اللہ کا کوئی ولی تلاش کرنا ہے تو یا اللہ ولی ہے، یا رسول ولی ہے، یا علی ابن ابی طالب ولی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ مختلف ہستیاں نہیں ہیں. رکوع میں زکات دینے والا بھی وہی، اور اسی طرح ہر چیز کا علم رکھنے والا امام مبین بھی وہی. یہ مختلف ہستیاں نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہ اولی الامر الگ ہے، صادقین الگ ہے، وسیلہ جسے اللہ تک پہنچنے کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ الگ ہے، تو انسان ہدایت کے بجائے گمراہ ہو جائے گا. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت کے واسطے آئی ہیں، جو ہدایت دینے کے لیے آئی ہیں. اب آگے عزیزان محترم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہادی کیسا ہونا چاہیے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے. آپ نے ایک جملہ تو سنا ہوگا خلفائے راشدین. اب کون ہے یہ خلیفہ راشدین؟ قرآن میں ہمیں دیکھنا ہے عزیزان محترم راشدین کسے کہا گیا ہے، کون ہے راشد، کون ہے ہدایت کرنے والا، اور کون ہے کہ جو ہدایت کا محتاج ہے. تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے سورہ حجرات میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ایمان سے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو مزین کرتا ہے. ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے دلوں کو مزین کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ ایمان سے محبت کرتا ہے. اور اسی آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تعالیٰ ایمان سے محبت رکھتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، یعنی پسند نہیں کرتا کسے؟ کفر کو پسند نہیں کرتا، فسق اور فجور کو پسند نہیں کرتا، عصیان گناہ کو پسند نہیں کرتا. یعنی 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ایمان کا ذکر ہوا ہے، ایمان کو اللہ پسند کرتا ہے.
فسق کا ذکر ہوا ہے، فسق کو پسند نہیں کرتا، کفر کو پسند نہیں کرتا، گناہ کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو پسند نہیں کرتا، 1 سے محبت کرتا ہے اور 3 سے نفرت کرتا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اولئک ہم الراشدون، اور یہی لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کون ہے راشدین؟ راشدین وہ ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، وہ کبھی راشدین نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کافر تھا تو راشد نہیں ہو سکتا، اگر کوئی معصیت گزار گناہگار تھا تو وہ راشد نہیں ہوتا، وہ ہدایت پہ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ وہ ایک موقع پہ گناہگار تھا. اگر کوئی فاسق تھا تو وہ کبھی بھی ہادی نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے سکتا. کافر کبھی ہادی نہیں بن سکتا، ظالم کبھی ہادی نہیں بن سکتا، فاسق کبھی ہادی نہیں بن سکتا. عزیزان محترم، ہادی بننا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی فاسق ہو جائے تو اسے ہدایت نہیں ملتی، اگر کوئی کافر ہو جائے تو اسے ہدایت نہیں ملتی، اگر کوئی ظالم ہو جائے تو اسے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی. تو آپ سمجھ جائیے عزیزان محترم، جو کافر ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، گناہگار فاسق ہوتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی. جب ہدایت نہیں ملتی تو وہ ہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہادی وہی ہو سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو. صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہدایت وہ کہ جو خود ہادی ہو، جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آیا ہو، جو امر بن کر آیا ہو. اب آگے ارشاد ہوتا ہے عزیزان محترم کہ ہم یہ کیسے سمجھیں. دیکھیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہدایت کے موضوع پر. اگر آپ گفتگو کریں تو انسان کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو لوگوں نے ہادی بنا لیا ہے. اب دیکھیے ہادی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے تو آخری سانس تک اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو. دیکھیے ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے حدیث ہم کرتاس کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے آخری موقع پہ کہا، اپنے اصحاب سے کہا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور کیا جملہ کہا؟ ایتونی بے کرتاس، میرے لیے کاغذ اور قلم لے آؤ. حدیث کرتاس بہت مشہور ہے، سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے. اب عزیزان محترم، بڑی عجیب جو ہے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کاغذ اور قلم لے آؤ، اکتبو لکم شیئن، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ دوں گا، لن تضلوا بعدی، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. اب معاذ اللہ کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول سخت بیماری کے عالم میں ہیں، لہذا آپس میں لڑنے لگے، اور یہاں تک کہنے والے نے کہہ دیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اب عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ میرے پاس کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب لوگوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. اب اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو. اگر بلند کرو گے اور اللہ کے رسول کو اس طرح بلاؤ گے جس طرح آپس میں بلاتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب سمجھ جائیے، جس نے بھی اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا ہو
وہ کبھی ہادی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے خود بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے اگر نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند کی تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد۔ بس یہاں سے معلوم ہو گیا عزیزان محترم کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کا عمل ضائع ہو گیا، اور کس طرح کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، نکال لیا اس لیے کہ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی، انہوں نے قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا۔ اب جو نبی سے دور ہو جاتا ہے عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ آپ کے اصحاب جا رہے تھے، بڑا عجیب واقعہ عزیزان محترم، لطف آئے گا آپ حضرات کو کہ دیکھیے کہ ہادی کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہادی سے ہدایت اسی وقت تک ملتی ہے جب تک ہم ہادی کے ساتھ رہیں گے، ہادی کو چھوڑ دیں گے، رہنما کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اس جگہ پر خزانہ ہے، سونا ہے، اس جگہ پر خزانہ ہے، بس یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب 3 آپ کے صحابی ساتھی انہوں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی کہ اس جگہ پر سونا چاندی خزانہ ہے، لہٰذا تھوڑی دور جانے کے بعد وہ اس قافلے سے یعنی نبی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ نبی سے جدا ہونے کا انجام، ہادی سے دور ہونے کا انجام، اور پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر خزانہ ہے۔ انہوں نے خزانہ کھودنا شروع کیا۔ ظاہر نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا تھا، لہٰذا اس میں جب کھودا انہوں نے تو تھک گئے اور اس میں سے چاندی اور سونے کی اینٹیں نکلی، سونے کی اینٹیں نکلی، سب خوش ہو گئے۔ 3 یہ صحابی تھے، اب اتنا تھک گئے تھے خزانہ نکالتے وقت، انہوں نے کہا خزانہ تو ہم نے نکال لیا، اب بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، بس ایک ساتھی کو کہا کہ تم کھانا لینے جاؤ اور ہم اس خزانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2 حفاظت کرنے کے لیے رک گئے اور ایک کھانا لینے کے لیے دور چلا گیا۔ اب ایک جو دور گیا تھا اس نے سوچا کہ یہ خزانہ اگر میں اپنے ہی نام کر لوں تو کتنا بہتر ہے، لہٰذا اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اور دوسری طرف یہ دونوں جو انتظار بھی کر رہے ہیں اور خزانے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا جیسے ہی وہ آئے گا کھانا تو ہم رکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیں گے تاکہ اس خزانے کے 3 حصے نہیں بلکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ لہٰذا وہ آتا ہے کھانا لے کر، اس نے کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے اور یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا ہے انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کھانا تناول کیا، کھانے کے اندر زہر تھا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ اس کو قتل کیا، یہ کھانا کھا کر جس میں زہر ملا ہوا تھا، یہ تینوں مر گئے۔ تینوں اس لیے مر گئے کہ اپنے وقت کے ہادی کو چھوڑ دیا تھا۔ ہادی کو جب چھوڑ دیتا ہے تو دنیا میں ہلاک ہو جاتا ہے، تو پھر آخرت میں کیا انجام ہوگا، آخرت میں کتنے سخت عذاب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ لہذا ہادی کو آخری سانس تک کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہی تو وجہ عزیزان محترم، بس آخری جملہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزیزان محترم آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک طرف فرعون کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جا رہی ہے، پیچھے پیچھے لشکر ہے، کس کا؟ فرعون کا لشکر۔ ایک کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی کر رہے ہیں اور ایک لشکر کی قیادت فرعون کر رہا ہے گمراہ۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لشکر قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جب دریائے نیل کے کنارے پہنچا، دیکھا اب ایک طرف دیکھ رہے ہیں پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں جان سے مار دے گا، اور دوسری طرف آگے دیکھتے ہیں پانی ہے، دونوں طرف ہلاکت نظر آ رہی ہے۔ تو اب قوم بنی اسرائیل کہنے لگی، قرآن میں پورا واقعہ ہے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہم پھنس گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، وقت کے رسول ہیں، مطمئن ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس ایک مرتبہ معجزہ ہوتا ہے، اسی دریا میں 12 راستے بن جاتے ہیں،
اب قوم حضرت موسیٰ آگے آگے ہے اور قوم ان کے پیچھے پیچھے، یعنی ہادی ہونے کی وجہ سے، ہادی کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا، ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، ہادی کے راستے پر چل کر قوم حضرت موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو نجات مل جاتی ہے۔ اور دوسری طرف بھی ایک لشکر آ رہا ہے، اب کیونکہ فرعون گمراہ ہے، اب فرعون کے سامنے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں۔ جیسے ہی پانی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے فرعون غرق ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا لشکر غرق ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے بھی ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم ہادی کے ساتھ رہو گے تو کبھی ہلاک نہیں ہوگے، ہلاکت سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم گمراہ انسان کو اپنا رہنما بناؤ گے تو وہ بھی غرق ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو قوم چل رہی ہوگی وہ بھی غرق ہو جائے گی۔ یہی عزیزان محترم، کربلا میں ہمیں سب سے بڑا درس یہی ملتا ہے کہ درس کیا، کہ ایک طرف گمراہی کا راستہ ہے، ایک طرف ہدایت کا راستہ ہے، اور ہدایت بھی ایسی، ہمارا کیا موضوع ہے، ہادی اور ہدایت۔ امام حسین علیہ السلام ہدایت دینے والی ہستی، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، امام حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات ہیں۔ اب نجات کا راستہ قیامت تک کے لیے مقرر ہو گیا، جو حسین کے راستے پر چلے گا وہی نجات حاصل کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے امام حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا انسان کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی حسین ہدایت کا سرچشمہ، چراغ ہدایت، جہاں پر انسان آ کر گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حسین کے ذریعے انسان کو نجات ملتی ہے۔ اور ایک طرف یزید ہے جہاں ساری برائیاں ہیں۔ ظاہر ہے ایسا انسان، حسین جیسا انسان کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے ایک جملہ کہا، بڑا خوبصورت جملہ کہا، کسی نے کہا اتنے صحابیوں نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ دیکھنا چاہیے جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو پھر ان صحابیوں نے کیوں بیعت کر لی؟ اس لیے کہ حسین نواسہ رسول ہے، حسین منی و انا من، حسین کا مصداق ہے، لہذا اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی یزید جیسے کی بیعت کی جائے۔ عزیزان محترم، آج بھی دنیا میں یہ ہمارے سامنے یہ بات واضح، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اب ہمارے سامنے اگر دو راستے ہوں، ایک برائی کا راستہ ہو، ایک اچھائی کا راستہ ہو، قد تبین الرشد من الغی، آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں مسلسل، اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گمراہی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اچھائی اور برائی بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب یہ مجلس اعضاء آج پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے، ہر طریقے سے تمام ذرائع جتنے بھی وسائل ہیں، ہر گھر میں مجلس اعضاء، یہ ذکر امام حسین، یہ عزاداری پہنچ چکی۔ دیکھیے ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ہیں ہی حسینی۔ اگر ایسے حالات نہیں تھے، جب بھی امام بارگاہ میں بھی عزا خانہ بنتا تھا اور ہمارے گھروں میں بھی فرش عزا بھی بچھائی جاتی تھی اور عزا خانہ بھی بنتا تھا، تو ہم تو اس بات کے محتاج ہی نہیں تھے کہ اب ہم گھر میں مجلس کر رہے ہیں، ہم تو پہلے بھی گھروں میں بھی کرتے تھے، امام بارگاہ میں بھی کرتے ہیں، آج بھی ویسے ہی پیغام پھیل رہا ہے، گھروں میں بھی عزاداری ہے اور امام بارگاہ میں بھی قانون کی رعایت کرتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ ذکر امام حسین آج پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے، اب یہ حجت خدا قائم ہو چکی ہے۔ ظاہر حجت خدا کا یہ زمانہ، یہ ایسا زمانہ ہے جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد و آل محمد، ظاہر آپ کی حکومت ہے، اس حکومت میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر فرش عزا کا اس زمانے میں
کوئی حقیقی بانی ہے، وارث ہے، تو وہ ہمارے زمانے کا امام ہے۔ ظاہر امام کی موجودگی میں یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ ہدایت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، بلکہ یہاں تک علماء کہتے ہیں قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی لوگ ذکر امام حسین کریں گے، عزاداری کریں گے، اس لیے کہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس سے مومنین کے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، ایک حرارت ہے، اور اس ماں کو بھی سکون ملتا ہے کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ جب کوئی عزاداری کرتا ہے، عزاداروں جانتے ہیں کہ آپ کا کیا رتبہ ہے، آپ زہرا کی دعا کا صدقہ ہیں۔ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے سوال کیا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا، نہ میں اس وقت موجود ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے بابا، نہ آپ ہوں گے، تو میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایسی قوم اللہ پیدا کرے گا کہ جن کے بڑے اس کے تمہارے بڑوں پہ روئیں گے، اور جن کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جن کے جوان کے جوانوں پہ روئیں گے، عورتیں ان کی عورتوں پہ روئیں گی۔ اجرکم اللہ، یعنی جتنے بھی عزادار ہیں اس وقت، یہ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو آپ کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے دیا، اجرکم اللہ۔ بس یہ عزاداری ایسی نعمت ہے عزیزان محترم کہ اس سے ہمیں زندگی ملتی ہے، گمراہی سے بچ جاتے ہیں، ہدایت کے سفر میں ہمیں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، دین کی اصلاح ہو جاتی ہے، شریعت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس عزاداری کے اندر کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ جو آنا چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بچوں کا بھی ذکر ہے اس لیے بچے بھی آتے ہیں، عورتوں کا ذکر ہوتا ہے تو عورتیں بھی آ جاتی ہیں، جوانوں کا ذکر ہوتا ہے تو جوان بھی آ جاتے ہیں، اور جوانوں کے ساتھ ساتھ عزیزو جب چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذکر ہوتا ہے تو بچے بھی اس عزاداری میں شامل ہو جاتے ہیں، جوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر بچوں کی بات کیا جائے تو طفلان مسلم کو کون نہیں جانتا؟ یہ دو حضرت مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے، دو بچے کربلا کی طرف گئے تھے، اور دو بچے حضرت مسلم کے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا ابراہیم ہے۔ آج بھی کوفے میں جب جاتے ہیں تو طفلان مسلم کی زیارت آپ کو ملتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت مسلم کو جب شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے لاشوں کو جب کوفے کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے، تو حضرت مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک چاہنے والے کے حوالے کیے تھے آپ نے۔ اب یہ دو بچے، اس چاہنے والے نے دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے مدینے کی طرف، ان بچوں کو ان کے ساتھ کرنا چاہا، لیکن یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ارے قافلے تک نہ پہنچ سکے، اب یہ بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کے حالات جانتے ہیں لیکن کوفے کے راستے سے بے خبر ہیں۔ اب یہ سہمے ہوئے بچے، ایک طرف سے ابن زیاد ملعون نے اعلان کیا ہے کہ کوئی ان بچوں کو لے کر آئے، اسے میں انعام دوں گا۔ اب ہر کوئی ان بچوں کو تلاش کر رہا ہے، یہ بچے سہمے ہوئے۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک کنیز آتی ہے، اور یہ بچے درخت پر چڑھ جاتے ہیں۔ کنیز نے جب دریا پہ آ کے دیکھا نہر پر، ارے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر دیکھی، دیکھا درخت پہ یہ سہمے ہوئے بچے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ یہ بچے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ کنیز نے کہا نیچے آ جاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میری مالکن بہت ہی اچھی خاتون ہے، مومنہ ہے۔ یہ دونوں بچوں کو لے کر جاتی ہے، کہا یہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ ارے یہ مومنہ تڑپ جاتی ہے، ارے آپ مسلم کے بیٹے، میرے آقا کے بیٹے۔ بس دونوں کے لیے بستر کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، رات ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر اس بچوں کی تلاش میں نکلتا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، واپس تھک کر جب گھر میں آتا ہے
ایک مرتبہ اس کی بیوی نے بہت چھپایا، لیکن دیکھا کہ ان دونوں بچوں نے رات کی تاریکی میں ایک عجیب خواب دیکھا، ارے ہمیں ہمارے ایجاد اللہ کے نبی لینے آئے ہیں، ہمارے بابا کہہ رہے ہیں بس تم اب قریب ہم سے ملنے والے ہو۔ دونوں بچوں نے اپنا خواب بیان کیا، بس خواب کا بیان کرنا تھا، دونوں بچے گلے لگ کر رونے لگے، رونے کی آواز بلند ہوئی، اس ظالم نے سنی، ارے دیکھا دو بچے، کہا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، اس ظالم نے کہا ارے تمہیں تو میں تلاش کر کر کے تھک گیا، بس دونوں کو رسیوں میں باندھا۔ یہ بچے تڑپتے ہیں، بہت زیادہ التماس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا ظلم نہ کر، یہ کہتا ہے نہیں مجھے انعام ملنے والا ہے، اپنے غلام کو لے کے جاتا ہے، اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے، ان دونوں بچوں کو نہر کے کنارے لے جاتا ہے، غلام کو حکم دیتا ہے ان دونوں بچوں کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ غلام کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، غلام فرار ہو جاتا ہے، بیٹے کو حکم دیتا ہے، بیٹا بھی فرار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے اپنی تلوار خود نکالی، کہا میں تم دونوں کا سر تن سے جدا کروں گا۔ اب یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے ظالم ہمیں اسی طرح ابن زیاد کے پاس لے جا، ہمارا سر تن سے جدا نہ کر، لیکن یہ ظالم نہ مانا۔ بچوں نے کہا اب بس اگر تو ہمیں قتل نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے۔ ہاں حسینی، یہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ارے آخری وقت میں بھی یہ بچے نماز پڑھ کر حسینیوں کو پیغام دے رہے ہیں، ارے جب تمہارے دلوں میں حسین کی محبت ہے تو کبھی عبادت خدا سے غافل نہ ہونا۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے نہر کنارے نماز پڑھتے ہیں، بس ظالم نے ایک بچے کو پکڑا، کہا میں تیرا سر قلم کروں گا۔ بس چھوٹے بھائی نے کہا ارے میرے بھائی کو قتل نہ کرنا، میں اپنے بھائی کا خون نہیں برداشت کر سکتا، اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ بس اس نے چاہا چھوٹے بھائی کو قتل کرے، بس چھوٹے بھائی سے پہلے بڑا بھائی اپنی گردن کو تلوار کے نیچے رکھتا ہے، بس ظالم نے بے دردی سے پہلے بڑے بھائی کو سر تن سے جدا کیا، اس کے بعد جب دیکھا چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے خون میں تڑپنے لگا، اے بھیا بس یہ کہنا تھا، اس ظالم نے چھوٹے بھائی کو بھی اسی بے دردی سے ذبح کیا، اور دونوں کا جسم جب نہر میں پھینکا، اور نہر میں دونوں جسم آپس میں مل گئے، اور مسلم کی کمائی نہر کنارے ذبح ہو گئی۔ 2 بچے مسلم کے کربلا میں شہید ہوئے، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوبا آیا، اور کیا دیکھا کہ کچھ معظمہ ہیں جو ایک قبر پر گریہ فرما رہی ہیں۔ جب سوال کیا کہا یہ مسلم بن عقیل کی ارے قبر ہے، بس زینب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ زوجہ مسلم نے ایک جملہ کہا اے آقا آپ شہید ہو گئے، مجھے اس کا غم نہیں ہے، 2 بچے جو آپ نے میرے ساتھ بھیجے تھے ان کے 2 سال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بس صرف مجھے اتنا بتا دیجئے 2 بچے جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ کس حال میں ہیں؟ ارے کیا پتا کہ مسلم کے 4 بیٹے قتل کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ، طفلان مسلم کے مقدس خون کا تجھے واسطہ دیتے، مسلم کے 4 بیٹوں کا واسطہ، ان کے مقدس خون کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے مومن مجلس سنی حاضرین مجلس سب کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ہمارے محرومین کی مغفرت فرما, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ہمیں آخری سانس تک دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں, ہمارے بچوں کے دلوں میں مودت آل محمد میں اضافہ فرما. ہمیں سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما, اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما. ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما, فقر اور فاقے سے محتاجگی سے بچا, مشکلات سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو, تمام مومنین و مومنات بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے, خصوصاً کووڈ-19 سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس بیماری کا خاتمہ فرما, دنیا میں امن و سلامتی عطا فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. تمام ماتمی عزادار, جلوس اعضاء, مجلس اعضاء, عزاداری کی حفاظت فرما. جتنے عزاداری کے دشمن ہیں, مجلس اعضاء کے دشمن ہیں, ان سب کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما. محمد آل محمد کے صدقے میں کربلا والوں کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں, ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع